السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جس موضوع پہ ہم بات کرنا چاہتے ہیں وہ ہے سیلف، انسان خود، اس کی اپنی ذات، جو خودی بھی جس کو کہا جاتا ہے۔ میرے خیال میں تو ہم میں سے بیشتر لوگ ہیں سبھی لوگ، ہم تقریباً بہت کم ایسے لوگ ہیں جو اپنی جانچ حقیقت میں اصل میں کرتے ہیں، ورنہ اکثریت میں نہیں سمجھتا کہ وہ اپنی جانچ اصل میں کرتے ہیں۔ اب اس کے پیچھے ایک فلسفی بھی ہے۔ اب ایک بات یہاں پر ایک اور بھی میں کلیئر کرتا چلوں کہ ہم میں سے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ پڑھ لکھی بات تبھی کی جا سکتی ہے جب آپ نے پتہ نہیں کیا کیا پڑھ لکھا ہو۔ بھائی ایسا نہیں ہے۔ اگر آپ کا واسطہ کتابوں سے ہے، اگر آپ کا واسطہ علم سے ہے، ادب سے ہے، تو آٹومیٹیکلی آپ اگر مشاہدات کرتے ہیں اپنے معاشرے پر یا جس چیز کا آپ کو شوق ہے اس کے بارے میں، تو آٹومیٹیکلی آپ ایک فلسفی آپ کے دماغ میں جنم لے لیتی ہے۔ آپ ایک نتیجے پر پہنچنا شروع ہو جاتے ہیں، مشاہدات وہ جو آپ کرتے ہیں ان کی نسبت۔ اس وجہ سے آپ کا بہت زیادہ پڑھا لکھا ہونا یا بہت کچھ معلومات آپ کے پاس ہونا یہ ضروری نہیں ہے۔ جس چیز میں آپ لگے ہوئے ہیں اس میں بہت ساری چیزیں جو آپ کہتے ہیں وہ بڑی اہمیت کی حامل ہے، بشرطیکہ کہ آپ نے اس میں آپ کا کوئی مشاہدہ ہو تب۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں، جو میں نے کافی ٹائم سے یہ بات نوٹ کی ہے، محسوس کی ہے کہ یار ہم جو انسان ہیں نا، ہم جو دوسرے شخص کے بارے میں ایک رائے قائم کرتے ہیں نا، وہ کس طرح کرتے ہیں؟ کبھی محسوس کیا میں نے؟ یہ کافی ٹائم پچھلے دنوں سے میں اس بارے میں سوچ رہا تھا، میں اس نتیجے پر پہنچا کہ یار ہم جو دوسروں کے بارے میں ایک رائے قائم کرتے ہیں نا، وہ اس طرح کی ہوتی ہے کہ ہم جو خود ہوتے ہیں نا، اور جس سے ہم ڈرتے ہیں اور جس کو ہم چھپاتے ہیں لوگوں کے سامنے، جو اصل میں ہم ہوتے ہیں، جو تنہائی میں ہم ہوتے ہیں، وہ دوسروں میں ہم تلاش کرتے ہیں، دوسروں میں دیکھتے ہیں اور اس کو برا جانتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر میں گالیوں کی مجھے عادت نہیں تھی، پہلے میں بالکل گالیاں نہیں دیتا تھا، لیکن میرے آس پاس کا ماحول آج کل ایسا ہے کہ وہاں پر ہر بندے گالیاں دیتا ہے اور اس کی زبان گندی ہے اللہ کے فضل و کرم سے، تو وہ ان کا افیکٹ مجھ پر یہ ہوا کہ میری زبان سے بھی اب بعض اوقات جو ہے نا وہ برے الفاظ نکلنا شروع ہو گئے ہیں، جس کا مجھے بڑا افسوس ہے، اور میں خود کو روکنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ بھائی جان آپ یہ آدمی نہیں ہیں جو آپ بنتے چلے جا رہے ہیں، لیکن وہ ماحول کا اثر ہے۔ جیسے میں یہ ایٹامک ہیبٹس جو بک پڑھ رہا ہوں، اس میں بھی اس طرح کی چیزیں ہی ہیں، لیکن یہ تو میں جب اس کو ریویو کروں گا تو تب میں بتاؤں گا کہ یہاں پر میں نے کیا کیا پڑھا۔ تو ماحول بڑا اثر کرتا ہے، تو یہ چیزیں آ گئی۔ اس سے پہلے جب میں دوسرے لوگوں میں گالیوں کی عادت دیکھتا تھا کہ یار لوگ گالیاں نکالتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، تو مجھے بڑا برا لگتا تھا، میں بڑی نفرت کرتا تھا۔ لیکن میرے اندر ایک آدمی، میرے اندر وہ ایک حیوان تھا جو غصے کے عالم میں بہت کچھ بکتا تھا، جسے میں یہاں پر آ کے روکتا تھا۔ پیچھے سے سب کچھ آ جاتا، گالی آ جاتی، یہاں تک آ جاتی، لیکن میں زبان پہ آ کے روک لیتا کہ نہیں، اس کو باہر نہیں نکلنا چاہیے، کیونکہ میں کہا کرتا تھا کہ یار اگر آپ نے کسی کو گالی دینا ہے تو منہ پر گالی دیں، اس کو پیچھے گالی نہ دیں، یا اس سے مطلب ایسی گالی نہ دیں جس کو مطلب آپ دل سے تو دینا چاہتے ہیں لیکن زبان سے نہیں دے رہے، تو زبان پہ آپ گھما پھر آپ اس کو گالی دے رہے ہیں، نہیں، ڈائریکٹ گالی، بڑی گالی اگر آپ میں جگرا ہے تو منہ کے سامنے دیں ورنہ نہ دیں۔ ایک یہ چیز تھی۔ اس طرح کی بہت ساری چیز، اگر آپ جھوٹ نہیں بولتے یا اگر آپ جھوٹ بولتے تو اب آپ سامنے والے ہر شخص کو جھوٹا سمجھتے ہیں کہ یار یہ بھی جھوٹا ہے، وہ بھی جھوٹا ہے، کیونکہ میں جھوٹ نہیں بولتا۔ تو بہت سی ایسی برائیاں جو انسان کے اپنے اندر ہوتی ہیں، وہ انسان دوسروں میں ڈھونڈتا رہتا ہے اور ان کا وکیلا مچاتا رہتا ہے۔ تو سب سے پہلے انسان کو اپنے آپ کا ادراک کرنا چاہیے، خود کو جاننا چاہیے، خود کے بارے میں سمجھنا چاہیے، اپنے بارے میں سچ بولنا چاہیے۔ میں یہ سمجھتا ہوں، میں اکثر شیشے کے سامنے کھڑا ہوتا ہوں اور اپنے آپ کو دیکھتا ہوں اور اپنے بارے میں سوچتا ہوں، اپنی ہیبٹس کے بارے میں سوچتا ہوں، کہاں پر کیا غلطیاں، کون سی غلطیاں کر رہا ہوں، جو چیزیں میں کر رہا ہوں ان میں غلط کیا ہے، ہر چیز کا مشاہدہ میں کرتا ہوں، اور جہاں پر غلط ہوتا ہوں اس کو پن آؤٹ کرتا ہوں اور اس کو پوائنٹ آؤٹ کرتا ہوں، پن آؤٹ کر رہا ہوں، پوائنٹ آؤٹ کرتا ہوں، اور پھر میں اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ ہم سب کو ایسے کرنا چاہیے۔ اب ہم یہ تو نہیں کہہ رہے کہ ہم کو بہت بڑے پتہ نہیں کیا آدمی ہیں، نہیں آدمی اس طرح کے، ہم انتہائی برے آدمی ہیں، لیکن آج سے پہلے ہم خود کو بہت اچھا آدمی سمجھتے تھے۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو ہمارے قریب ہیں اور ہمیں بہت اچھا جانتے ہیں، کیونکہ ان جو فرسٹ امپریشن ہمارا ان پر پڑا ہوا ہے وہ ایک بہت ہی اچھے آدمی کا پڑا ہوا ہے، تو آج بھی ہمیں بہت اچھا آدمی سمجھتے ہیں۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو ہم سے دور رہتے ہیں، جو ہمیں نہیں جانتے، وہ ہم بہت برا آدمی سمجھتے ہیں، کیوں؟ ان پر ہمارا امپریشن ایسا ہے کہ یار یہ بڑا متکبر اور مغرور اور بڑے پتھیٹک قسم کے آدمی ہیں، تو وہاں پسند نہیں کرتے۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں، بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو ہمیں سخت ناپسند کرتے تھے، ہم سے ملے، ہم سے اٹھے بیٹھے، ہماری بات سنی، ہماری ان سے گفتگو ہوئی، ہم نے ان سے کھانا کھایا تو وہ ہمارے شیدائی ہو گئے۔ تو یہ اس طرح کی بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو انسان اپنی طرح سے لوگوں کے بارے میں سوچ بھی لیتا ہے، جو اس کے اندر اپنی ذاتی، اس کے اپنے اندر برائیاں ہوتی ہیں نا، تو وہ دوسرے میں دیکھنا شروع کر دیتا ہے کہ یار اس میں وہ برائی ہے، اس میں وہ برائی ہے، اس میں وہ برائی ہے۔ اصل میں وہ ساری برائیاں انسان کے اپنے اندر ہوتی ہیں۔ انسان کو سب سے پہلے یہ قبول کرنا چاہیے کہ میرے اندر یہ برائیاں ہیں۔ جب انسان اپنے اندر کی برائیوں کو قبول کرتا ہے، مانتا ہے، تو پھر انسان ان کو صحیح کرنے کی جستجو میں لگ جاتا ہے۔ اگر نہ بھی لگے تو میں کل حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا پیارا کال پڑا تھا، وہ پیچھے سامنے
نہج البلاغہ پڑھی ہوئی ہے، تو اس میں پڑھ رہا تھا. تو کہتے ہیں کہ ایمان کی تین حالتیں ہیں ایمان کی. ایک پہلی ایمان کی حالت یہ ہوتی ہے کہ آپ زبان سے کسی برائی کو دیکھتے ہیں، آنکھوں سے دیکھتے ہیں، اور دل میں جو جستجو پیدا ہوتی ہے روکنے کی، اور آپ ہاتھ سے بھی روکتے ہیں. مطلب یہ تینوں عمل آپ کے جو ہے نا وہ اس میں کار فرما ہوتے ہیں کہ دل سے آپ برا بھی جانتے ہیں، اور اس کے بعد اپنے ہاتھ سے روکنے کی کوشش بھی کرتے ہیں، اور تیسری میں بھول گیا یار. اسی طرح پھر وہ دو تھیں کہ آپ پہلی دو کرتے ہو، تیسری نہیں کرتے، کہ مطلب صرف آپ کسی چیز برائی کو دیکھتے ہو، اس کو دل میں برا جانتے ہو. تو پھر ایک صورت یہ بھی ہے کہ آپ کسی برائی کو دیکھتے ہو تو نہ دل سے برا جانتے ہو، نہ اس کے بارے میں کوئی اقدام کرتے ہو اس کو. اور تیسری پھر میں بھول گیا، میرے ذہن میں تھوڑا سا بہت کچھ گھوم رہا ہے تو نہیں اتنا ذہن میں آ رہا. تو اس طرح کی چیزیں ہیں. تو انسان کو اپنے اندر کی برائیوں کو سب سے پہلے دیکھنا چاہیے، قبول کرنا چاہیے، ماننا چاہیے، لوگوں کے سامنے بھی ماننا چاہیے. لوگ جب آپ کے بارے میں تعریف کرتے ہیں تو سمجھ جائیں گے جھوٹ بول رہا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ لوگ جھوٹ بول رہا ہیں. پہلے میں تعریف سنتا تھا تو خوش ہوتا تھا، یار واقعی میں بات بہت ہی پرہیزگار، بہت ہی نیک آدمی ہوں. لیکن آج کچھ چیزیں مجھ سے بھی ہینڈل ہوئی، میں نے بہت غلط چیزیں کر دیں، کیونکہ میں لائف میں کیسے چوراہے پر آ کر کھڑا ہو گیا تھا جہاں پر مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میرا راستہ کون سا ہے، میں نے کدھر جانا ہے. دماغ گھومنا شروع ہو گیا. پھر اللہ نے اس پیاری مقدس کتاب ہے جو قرآن مجید ساتھ پڑھا ہوا ہے، اس سے مجھے روشنی دکھائی، اس سے مجھے ہدایت دی. تو میں نے اس سے ہدایت پکڑی اور پھر میں نے اس کو مضبوطی سے پکڑ لیا. تو الحمدللہ آج میں پہلے سے بہت بہتر ہوں. اور ہر آدمی کی زندگی میں اس طرح کا ایک فیز آتا ہے جہاں پر وہ پھنستا ہے. تو میری زندگی میں یہ فیز تھا، مشکل تھا، گندا تھا، لیکن اللہ کے فضل و کرم سے اب میں بہت بہتری کی طرف ہوں. اور میں بہت سارے اپنے اندر کی برائیوں کو مان رہا ہوں کہ یار یہ میرے اندر برائی ہے، یہ میرے اندر بری چیز تھی، کچھ بھی تھا وہ، تو اس کو مان کے میں بہتر ہونے کی کوشش کروں. لیکن ابھی بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو وقت لیں گی میں سمجھتا ہوں، لیکن میں ان کو دل سے برا جانتا ہوں. میں خود سے کوشش کرتا ہوں کہ یار میں ان کو کسی طرح چھوڑوں، یہ مجھ سے سرزد نہ ہوں. اور انشاءاللہ میں اس پر کام کر رہا ہوں، تو انشاءاللہ میں ان کو چینج کروں گا. تو صرف سگریٹ نوشی ایسی چیز نہیں ہے جو بری چیز ہے، جو ہم لوگوں میں دیکھتے ہیں. یہ شراب کو پیتا ہے تو اس میں وہ شراب خوری جو ہے بری چیز نہیں ہے. جب ہم کسی کو دوستوں بے باپ کا زانی، جو آج کل ہمارے معاشرے میں یہ چیز وبا بہت زیادہ پھیلی ہوئی، تو جب ہم ان کو سنتے ہیں یا ان کو دیکھتے ہیں تو یہی صرف ایک برائی نہیں ہے، اور بھی بہت ساری برائیاں ہوتی ہیں. گالیاں دینا، دوسرے کے بارے میں نیگیٹو سوچنا، جھوٹ بولنا، غیبتیں کرنا، حسد کرنا، یہ اس طرح کی ساری چیزیں تو یہ بھی برائیوں میں سے آتی ہیں. دوسروں کے بارے میں اچھا نہ سوچنا، صرف اپنے ہی بارے میں سوچتے چلا جانا، تو یہ اسلام کی روح نہیں ہے. اسلام کی نہیں بلکہ یہ اخلاقیات کی روح نہیں ہے، جو اخلاقی طور پہ بھی یہ بہت ساری غلط چیزیں ہیں. تو ڈیفینیٹلی مجھے یقین ہے یہ شاید کہ سنیں گے، پھر ہم دوبارہ جب یوٹیوب پہ ویڈیو اپنی اپلوڈ کریں گے پھر شاید کہ اپنی خود ہم سنیں گے، تو وہ تو سنے گا نہیں. تو تھینک یو سو مچ مائی سیلف. اللہ حافظ.